سفر ایک ڈاکٹر شبیر شاہ صاحب شاہ کوٹ دے گیٹ تے باہر انہاں دے کچھ لوگ منتظر نے انہاں نال ملاقات کر لیں۔ ایک مجلس اعزازی بمقام ڈھکی پلکی اندرون اوان چوک گجرانوالا 28 صفر المظفر بعد از نماز مغربین تا حکم امام پڑھنے والے بہت سے نامور علماء ہیں، شمولیت اختیار کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ 30 صفر 8 اکتوبر بروز جمعہ مجلس اعزا ہے بمقام پنڈی بائی پاس نزد مسجد جٹاں والی لدے والا گجرانوالا لوہیاں والا گجرانوالا۔ پڑھنے والے ہیں سرکار علامہ علی ناصر الحسینی، سید اقبال حسین شاہ بجھاڑ والا، ضمیر الحسن نقوی، ملک غلام جعفر طیار، مزمل حسین، غلام عباس کاظمی، شادی والے اور بہت سارے پڑھنے والے ہیں۔ اب آپ کے سامنے درویش ذاکر سردار الذاکرین جناب علی رضا بخاری صاحب، نعرہ حیدری، درود پڑھ لو محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اور یہ مولا غازی عباس علمدار کا مشکی ہے، خدمت کرتا ہے، آنے والوں کی کوئی خدمت ہو تو کر دیجیے گا۔ درود پڑھ لو محمد و آل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن بولیک الحجت بالحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الزمان ولیم وحافظا مقاعدا مناصرا دلیلا معینا حتی تسلم ارزقاتا ومتمتعہ فیہ طویلا یا کاشف الکرب عن بجرس اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام بواز بلند صلوات۔ دعا مندی منظوری واسطے اچھی صلوات کرو۔ مرحومین دے درجہ دی بلندی واسطے مل کے صلوات۔ امام زمانہ دی ظہور و سلامتی واسطے اچھی صلوات کرو۔ دعائے مالک صفی ازا منظور قبول فرما۔ یقیناً بڑی دیر تک سن رہے ہو اور امین دی بھی تھوڑی رفتار گھٹ ہو گئی ہے، لیکن کوشش کر کے بانیان دیاں چکے بار بار انہیں آکھے مالک بانیان دیاں دعاواں قبول فرما، مالک حاضرین دیاں دعاواں قبول فرما، ساری اتواریاں دعاواں شیعہ سنیاں دیاں دعاواں دربار دا صدقہ قبول فرما۔ اور عظیم ترین دعا میرا مولا سارے وارث دا جلد ظہور فرما۔ دعاواں دی منظوری جڑے چاہندے ہو صلوات روح نال پہنچو۔ ذکر جو سونا ہے، ذکر دے وارث جو سونے نسبت دے سارے معاملات ہیں، ورنہ دو متضاد چیزاں میرے محترم نے کٹھیاں کر چھوڑی ہیں، ایک پہلے درویش تے بعد سردار۔ بابا درویش تک تھا میں تھوڑے نال ہاں۔ اچھا چلو بسم اللہ۔ محبت ہوندی ہے یہ جڑے القابات ہوندے نا، یہ ہوندے مالکاں دی نسبت دی وجہ تو، تو سانو بھی یہ ذہن وچ رکھنا چاہیے کہ القابات سن کے تے سارے چ مزید عاجزی ودھے۔ یہ نہیں بھئی یہ القابات کرنا تے پوندے ونجن ساری ٹور ہی بدل ونجے، سارا بانیاں نال رویہ ہی بدل ونجے۔ تے مولا محفوظ رکھے، مالکاں دے پرانے نوکر ہیں تے نوکری چی بلندی ہے، نوکری چی عظمت ہے۔ لفظ ماشکی انہاں آکھیا تے کمال وہ خدمت پیش کر رہے ہیں۔ آج دی پہلی سطر ہی میرا رخ اسے پاسے پھر گیا ہے۔ یہ علم پاک رسالت کا شجر لگتا ہے،
علم پاک میں رسالت کا شجر لگا. بڑی نفیس دا اینڈ ہے چوتھی سطر کا. یہ علم پاک رسالت کا شجر لگتا ہے، آل عمران کے گلشن کا ثمر لگتا ہے. بھائی گجرانوالے دی دھرتی بھی جیوے، عزادارن شبیر جتھے بھی ہیں اس ادا آباد رامن. اور شہری ترتیباں کافی ردیف شجر ثمر ایک ربط ہے نا. تو ہوں لطف لوائے بندے بادشاہاں دی ہسٹری لکھ دیاں، انہوں دا روب حیبت وہ لکھ دے تھک دے نہیں. ذرا سیدزادہ ہے لکھنا لئی راول پنڈی دا، اس بادشاہ دا جلال انہوں کتنے عجیب کیفیت سے لکھا ہے. یہ علم پاک رسالت کا شجر لگتا ہے، آل عمران کے گلشن کا ثمر لگتا ہے. اس کی دہلیز پہ قربان ہو عالم سارا، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. چھوتے ہوئے ڈر. باوضو ہو کے بھی میرے کریم یہ علم پاک رسالت کا شجر لگتا ہے، آل عمران کے گلشن کا ثمر لگتا ہے. اس کی دہلیز پہ قربان ہو عالم سارا، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ایک اور تھوڑا روٹین تو مختلف چار مصرے کہ طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے. یکم تو 12 تائیں بیرات دے دن او دے بعد سارے ان دے شریکت الحسین میری آلیت دے دن. تو اگر قدر کرو تو طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے، جہاں ہے دین مکی وہ مکان زینب ہے. مکان سونا ہوئے نا بندے پوچھ دیں یار ان دا مکین کون ہے. ذرا شہری ادب دا معراج دیکھیں، جہاں ہے دین مکین جوانو وہ مکان زینب ہے. تھکے ایسے ہی ودے ہیں، بلکہ اتنی طبیعت آپ سے اٹھائی جو ایک دفعہ معذرت بھی کی تھی ہے کہ یار طبیعت اس قابل نہیں، لیکن حاضری مالکہ دی طرفوں بھائی یہ نہیں ملے تو غازی دا واسطہ ہی کوشش میں کراں تے اگر تو تھکا بیٹھا ہے تو ہمت تھوڑی تو بڑھا. طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے، جہاں ہے دین مکین وہ مکان زینب ہے. بتاؤ اس سے بھلا بڑھ کے جیت کیا ہوگی؟ شہر یزید کا اور حکمران زینب ہے. سبحان شہر یزید کا حکمران. عالیہ دی عزت صلوات پورا مجمع روح ڈالتا. جناب نور علی نور دیکھو جیسے دن چلتے پہ ہوں انہوں دنوں دی کیفیت دے مطابق گفتگو ہوئے، کوئی نظم ہوئے، کوئی بات ہوئے. چونکہ ذاکر دا فضائل ربائی قصیدہ اگر امر کرو تو پہلا کلام بھی میں عالیہ زینب دا پڑھا چاہتا ہوں.
میری سین فاتح شاہ بلندیاں دی انتہا کمال اللہ دی ہر تخلیق یہ ویڑا ہی کمال ہے جندہ ممبر ہے جندے در تے کٹھے اساں ہوئے بیٹھے ہیں بابا انہاں دی یہ خصوصیت ہے کہ نہ چوجیں دا ذکر شروع چا کروں وہ کمال ہے وہ دے تاثیر بھی ہے عبادت بھی ہے علامہ راکٹ مرحوم امیر افضل ریاست تو سرکی دا بادشاہ ہاں جڑے تھکاوٹ دی وجہ تو یہ میں تھوڑا تھوڑا چہرے چوکھے سیریس بڑھائی بیٹھے ہو راکٹ آدائی کہیں دے پیر جو میرے پیرہ واگ نہ ہوں من تشیاں دا قصور ہے وہ جاندہ ہسٹری چ قرآن حدیث جاندہ جڑا لیول ہے اسا زوری تے تا نہیں کہ انہوں چکنا یار جنہوں بندے چکن بھی صحیح نا او دے 4 دن ہوں گے اصل وڈا ہوا ہوں دے جنہوں اللہ عزت دے وے میرے بے شک دا ہی شکریہ تائید دا ہی شکریہ ہون تھوڑی ہمت کر لو روٹین دے موضوعات تبت وہ چل دیں تے پڑھ دیں آج بھی سنے اس میں میرا ہی میں ارادہ بن گیا ہے کہ میں جناب نور علی نور دی نفیس دی نظم امام ہوتا ہے عالمین دی زینت یعنی علی عالمین دی زینت جناب بے شک نہیں آکھی کہ جڑی علی دی بھی زینت ہوئے یار جڑی علی جائیں عالمین دی زینت ہوئے تھوڑی بڑی مہربانی گزرالے کا دی مایوسی تو نہیں ہوئی میں جڑے ٹائم ہی پڑھے لیکن چلو مجمع دا مزاج کہیں ٹائم کی میں جڑے دادا ڈیرے کے نوجوان ذکر بڑے کمال شباز سن بیٹھے ہو ہوں تک کشتی کنارے لگ چکی ہے میرے بعد ایک بڑی محقق شخصیت میرے خیال ہے اختتامی ذاکر حالم جناب سکرین گلو صاحب آخری ہستی موجود ہیں اگر تھوڑی میں چہرے فریش کر لو تو ذرا آخری جھٹ بھی اینڈ اچھا تھا ہر شے اچھی اپنا اینڈ چوکھا میں وڈے بندے بن کے نہ کرو بلکہ نوکر بن کے صلوات پڑھو میں کلام پیش کروں ایک صلوات ہو رہی تلاوت کرو جائے کمال پہلا لفظی کمال ہے کیڑی کمال ممبر دے تقدس دی قسم جنہ دا اصل لڑنا پہ ہے وہ ہے نہیں کمال لوگ زوری تے چھک چھکے انہ دے برابری کرن دی ٹرائی انہوں بڑی کی تھی بڑا لٹریچر بڑی باتاں انہوں زوری تے لکھیاں اور لکھوائیاں لیکن علم پاک دی قسم کمال خلقت پروردگار ہے زینب بھلا تھوڑے داد دیوی کیا بات ہے الحمدللہ ثبوت ہووے تبات جس دیئے گجرالا میلوال ایمن آباد اس علاقے دے چنے آزادارو کمال خلقت پروردگار ہے زینب کمال خلقت پروردگار ہے زینب کمال خلقت پروردگار ہے
زینب ثبوت کمال خلقت دلیل پڑھیے پروردگار ہے زینب نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب میرے کول تا تھانو یہ چیزیں ہی لبڑیاں جوانہ دی دات ہے لطف ہے مولا گواہ سبحان اللہ میرا مالک تیرے احسان ہے کہ چلو اجا خریدار اجا موجود ہیں الحمدللہ فتح اس گھر دا مقدر ہے فاتح ہونا اس گھر دا اللہ نے مقدر رکھا ہے قرآن کی قسم ہے علی دے پتر ہی فاتح ہیں لیکن فتح دا رنگ اور ہے فتح دا طریقہ کار اور بھائی کیمرے تو پچھلے زی وقار شیعہ سنی بھائی چونکہ موضوع علی دے بیٹے نہیں موضوع ہے بیٹے میں پڑھنی ہے فتح ہے علی دی بیٹی دی فتح دا رنگ پڑھ دے بیٹا دی فتح بڑی سن دیو ناظم ممبر صاحب تو لے کے او کھلوتا تک اور پیر طیب شاہ تک اور تمام بانیان تک اتھوں اگر دل لہرہ اٹھن تو دعا کر چھوڑے بیٹا دی فتح او تیغ نال قوت بازو نال تے بیٹی دی فتح علم پاک دی قسم دیا ہے دین کو اس نے دوام خطبوں سے کہ بلا انہوں نے لفظ خطبوں سے چلنا ہے ہاں کیا باتیں تو سا بہتر کیتا ہے کہ میں صرف ردیف دورہ ہے تو سا نال کافیہ دورہ چھوڑے آؤ بسم اللہ ایک سلوات پڑھ لو میرے بات زندگی دراز ہو میں نے بڑی ایک کنسنٹریشن یہ تار جڑی میں جوڑی ہے ایک کیمرہ ہے جڑے کافی ہوندن نا وہ ہم آواز ہوندن لیکن بدل دیں جی میں تمام انہا آج چھوڑا بطور کافیہ انہا 4 لینا اور ردیف خطبوں سے دوام کافیہ خطبوں سے ردیف اور بھائی ذرا شاعری دا لطف سوائے علم پاک دی قسمیں دیا ہے دین کو اس نے دوام خطبوں سے دیا ہے دین کو اس نے دوام خطبوں سے کلام رب کو کیا اس نے عام خطبوں سے کلام رب خدارہ ساری تھکاوٹا تو نبی ہے عام خطبوں سے اجل کا کام لیا بے نیام خطبوں سے اجل کا کام لیا بے نیام خطبوں سے الٹ کے رکھے دیا دربار شام خطبوں سے میری پسندیدہ ستارہ تو سائنس نو دورہ چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اتنی وجہ سن لگائے دیا ہے دین کو اس نے دوام خطبوں سے کلام رب کو کیا اس نے عام خطبوں سے اجل کا کام لیا بے نیام خطبوں سے الٹ
کے رکھے دیا دربار شام خطبوں سے دل حسین کا کاسے بن کے بولی ہے جوانی نصیب دل حسین کا کاسے بن کے بولی ہے کبھی علی کبھی عباس بن کے بولی ہے نبی علی کبھی عباس بن کے بولی کیا بات ہے واہ 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 بڑی مہربانی جنا کوئی پیر جی اللہ بے شک ذکر جو کمال ہے جنا کوئی مشن کامیاب ہوتا ہے نا کوئی بھی محاذ والا تو اس نے بڑی طرف انعامات مل رہے ہیں تعریف و توصیف ہو رہی ہے لیکن اس واسطے قبلہ ایک نقطہ ہے اس شیر دی جان ہے وہ نقطہ جیڑی کسے جرنیل واسطے فوجی واسطے کامیابی دی سب تو بڑی جیڑی اس دی تسکین دا باعث آتے فلانے نو نا سرکاری طور تے بابا سلامی پیش کی گئی آلیا نو باقی جو کچھ جیندی طرفوں مشن دی کامیابی نصیب ہویا ہوں بی بی دی سلامی میں ملک پڑھ رہا لفظ سلامی مجمع گجرانوالہ دا یہ ذہن بی بی تقبیل مشن کی تھی کہ سلامی شروع ہوئی ہوں ویکھنا کہندی طرفوں بی بی نو سلامی کیویں ملی ہے قدیر ذات کی قدرت نے بھی سلامی دی مولا علی مدد زندگیوں میں نے میری بات بسم اللہ معاف کرائے میں نے اس سطر سے رکنا چاہیے آئی انہوں نے بٹھا کے پھر پڑھنی چاہیے آئی زندگی دراز ہونے لیکن چلو وہ بھی شامل ہو گئے ایک پہلی سلامی تو انہوں نے آمد کی نظر ہو گئی انہوں غازی دا واسطہ ہی 4 سلامیاں پڑھ ساں تو اس کے بعد ایک لفظ آسی زوم زی این میم مانا تکبر غرور لو جی داد جتنی دے سوچا ہاتھی پمن والا مزاج نہیں قبول ہو سی لیکن میرٹ کتنا بنتا ہے وہ انصاف بے شک بات کریں دارا میں قدیر ذات کی قدرت نے بھی سلامی دی قدیر ذات کی قدرت نے بھی سلامی دی جناب غازی کی ہیبت نے بھی سلامی دی جناب غازی کی ہیبت نے بھی سلامی دی اسے حسین کی جرت نے بھی سلامی دی اسے حسین عالیہ زینب کھڑا پڑتا نے بھی سلامی دی اسے علی کی شجاعت نے بھی سلامی دی زندگی ہو رہی اور تاثیر ہو رہی اور لفظ تکبر سلامی دی سروں سے دام خلافت اتارنے والی اصلاح کیا لوگ توجہ دام خلافت اتارنے والی یہ ہے یزید کو گھر جا کے مارنے والے ہاں شکرن شکرن اچھا جی بسم اللہ زندگی ہوئی بسم آمین ساری دعا نالی اتنا
طویل سفر دعا میں نالی ہوندے الحمدللہ زندگی دراز ہو بھی قدیر ذات کی قدرت نے بھی سلامی دی جناب غازی کی حیبت نے بھی سلامی دی اسے حسین کی جرت نے بھی سلامی دی اسے علی کی شجاعت نے بھی سلامی دی سروں سے دام خلافت اتارنے والی سروں سے دام خلافت اتارنے والی یہ ہے یزید کو گھر جا کے مارنے والی جی سریکی دا ایک لفظ ہے سارے بکر تو صفدر کربلائی ویکھو اچھے شہر دا یا کمال ہوندے کہ لوگاں دے دلوں دی آواز نا صدیاں تو یہ لفظ ہے ہر مومن شیعہ سنی دے دل دے وچ یہ راسخ ہے کربلائی نے اس لفظ نو نا چونکہ انہاں دنوں دی کیفیت ہے کلام ہے خاص کر جنہاں دے چیلم دائیں مہینہ شروع ہوئے تو میں زیادہ تر یہ کلام ہدیہ کیتا ہے وہ دل والا آواز وہ دل والا لفظ وہ کربلائی کیویں نظم وچ منظوم کر چکے ہیں کربلائی پیا لکھتا ہے دوہا جہان دا بادشاہ 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 دوہا جہان وہ دل والا لفظ میں کھول چھوڑا جہان دا بادشاہ جہان دوہن حسین ہے کہ اگر دل چھئی تو لبا دکھے نامی بسم اللہ زندگیوں میں الحمدللہ صدا جیو صدا سلامت رہو دوہا جہان دا بادشاہ دوہا جہان دا بادشاہ جہان دوہن حسین کے اتھا ویران دے 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 مکان دوہن حسین کے سبحان اللہ سلام ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ہاں بے شک کتاباں دے انہوں نے چونکہ آج کل دنیا سمڑ گئی ہے تعارف ہو جاتا ہے وہ تعارف کرا رہے ہیں کہ باقاعدہ کتاباں دے مصنف ہیں دبستان کچھی کربلائی نو بھی دعا کر کے تے دو شعر وصول کر لو دو لفظ دی بھائی جان کربلائی صاحب نے ونڈ کی تھی ایک سامت ایک ناتک اور اے جے لفظ جڑے ممبر تو بارہ سنے بے میں تشریح کیاں کراں بس سامت ناتک زینج تے شیر ملازہ قرآن سامت قرآن ناتک دنال ہووے تا لطف آندے قرآن سامت قرآن ناتک دنال ہووے تا لطف آندے گال تے نبی
نبی دے گھر وچ گال تے نبی دے گھر وچ قرآن نوح نے حسین کے صدقے بابا اس لفظ حسین ہکے نو جویں اس شعر وچ جڑا ہن بھیجن لگا جویں کربلا نبھا چھوڑا ہے تھوڑا عقیدہ تھا ادھر وچ مزید بلندی چاہیے ہے مسجد نبوی زہرین دی نماز دا ٹائم 3:30 تو چوکھے نمازی موجود نماز اچھا بعض وقت اس نا کوئی وڈی ہستی وقت دی وجہ تو یا کہ راز دی وجہ تو یہ دو لفظ بڑے قیمتی میں کوئی ہستی ٹائم دی وجہ تو یا راز دی وجہ تو ہکے ٹائم وہ ہستی دو کم رلا کے نا وہ کر چھوڑے دیئے تو ہون پتہ نہیں کتنی پرواز کرن دا ارادہ ہی رسول جیسی ہستی ہکے ٹائم دو کم کیڑے رلائے خدا دا سجدہ بھی دے بڑھائے حسین کو بھی سنبھالنا ہے جیو بیٹا مہربانی صحیح اور جیڑا تھوڑا میں آکھے نا عقیدہ چی لیول فرق ہوندہ ہے لیکن اس جھگڑے بڑا من دی لوڑ نہیں ہوندی کوئی پرائمری عقیدہ کوئی میٹرک کوئی 12 کوئی 14 تو اے تو نہیں نا جڑا 14 والا ہے وہ پرائمری دے گلے فٹ ہو بنے نہ بابا بلکہ کوشش کر میں بھی کل ہو بھی 14 تھے آویں محبت نال میسج پہنچے دارا ہونا جہان دوئل مکان دوئل جنہیں اے نپھائے ذرا عقیدت دی بلندی بیکھیں خدا دا سجدہ بھی دے بڑھائے حسین کو بھی سنبھالنا ہے خدا دا سجدہ بھی دے بڑھائے حسین کو بھی سنبھالنا ہے رسول کو بھی نماز دے وچ رسول کو بھی نماز دے وچ رسول کو بھی نماز دے وچ دھیان نوح نے حسین کے بیرا حسین ہوئے تے بھیڑ قیدن ہوئے جوڑ تا نہیں بڑھتا بھلو ویر بلکہ لفظ مزید مومنین دے دل دے درداں علی تار نو ہاں بس ہاں کیا بات ہے بزرگ بلکہ اس کے تعلق ان کریں کہ بھرا عباس ہوئے سبحان سادات مومنین عزتدار لوگ روندن عزتدار نو عزتدار دے تکلیف دا احساس ہوندہ یہ معاملہ شیعہ سنی دا نہیں بابا میں سنی انہوں چیخہ مار کے روندہ رٹھا ہاں اور قبلہ ایک میں عرض کر دے ماں کہ واقعہ پشاور نو اور کافی سال گزر چکے لیکن آج بھی جنا وہ برسی آن دی ہے تے ٹی وی تے وہ باتاں دورائیاں میں نہیں میں لوگاں نو روندہ رٹھے اور اتھے کوئی ایک فرقہ نہیں رونا سارے رونے وجہ کیونکہ ہر چیز دی ایک لیمٹ ہوندی ہے
जरा उस लिमिट तू वो चीज़ क्रॉस करे, जुल्म भी एक हद तक बर्दाश्त होता है। बंदे रो रो के आते कि यार निक्के बच्चों नूं निक्के बालों के सामने ऐसे संग दे लोग हैं, उत्ते खलो के ब्रस्ट मारे ने। तो मेरा वीर असां तां सदियां तो तैनूं इया समझावन की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये थोड़ी कोई किसी शिया दी पुत्र दी तो नहीं ना। अगर माशर दे मैदान जिंदा कलमा सारे अस पढ़ते हैं, अगर वो पूछे चाह कि फौजी नाल प्यार हावी उत्थे सारे रल के रोने हो, तो ये जड़ा बजदे घोड़े तुलता है एक है शिया दा पुत्र है। रसूल अक्सर नहीं मेरा पुत्र है। कुरान दी रूह नाल मुबाला दे बाद मेरा पुत्र। मेहरबानी से भाईजान इन्हां दिनां च मेरा ईमान अकीदा है कि कोई मजमून निगारियां कोई जाकरियां की लोड़ नहीं रही। इन्हां दिनां च मैं मोमना की कैफियत रिठी है कि मोमिन घरों टुरदा है तो अख वस होती है, क्योंकि गरीब तो गरीब को टुरे ना तो मजदूर की भेड़ भी वारसां दी मिन्नतां करेंदी है कि 40वां 40 दियां तो उत्ते न वञे। अगले चंद बंदा हाई की है, क्योंकि मेरी तो पुराने नौकरों की जाकिर नहीं कि अपनी हाय नू जाकिर दियां मिन्नतां दे नाल मिलावे ना। हाय वास्ते मिन्नत नहीं होती, हाय तो जितना उस घर नाल ताल्लुक होंदा निकल पैंदी है। गरीब दी भेण तो 40 दियां तू पहले चेलम बनावे, अमीर उल मोमिनीन दी थी साल दियां कैदा निभा के बनावे। क्यों भाई सैयद जड़ा ये वक्त हो चुका है फिर जी दर्दां दे कुरान दा जेड़ा मैं वर्का खोलना चाह वो सारा ही रोमन वास्ते ज्यादा गोश्त दा दिल है, वो काफ़ी है, कोई मेरी जाकरी नहीं। लेकिन जरा वक्त हो गया है और कुदरती चेलम दी निस्बती मजलिस हो गए तो इख्तिताम ते शबीह जुलजना होती है। तो कल भी तकरीबन इसे जे टाइम मैं एक मकाम ते मेरे अंदरों एक कैफियत बन गई तो मैं बाबे साबिर शाह होंदा वो लफ्ज़ आग छोड़ा कि एक कौम दामी दे बाद ही रो रो के थकी क्यों नहीं या रजी क्यों नहीं। मौला है कबूल करे। तो बाबा साबिर शाह पढ़ते हैं कि ज़रबा मुकिया ते लुट पे तो ये फिर मौला गवाह है। अच्छा वाह। और किबला जड़ी कैफियत है तुसा एक गुजर के जुमला आखे ना, मैं तो चाहता ही हाँ कि बंदे मसाहब सुना नहीं इस रंग च मार्फत कह मंजिल दे विच दाखिल होके बंदा लुट दी खबर पढ़े ये और बात है। मैं करता मैं थोड़े दिलों की तर्जुमानी करता। बंदा लुट की खबर किथाई पढ़े ना ये और कैफियत है, या कहती लुट की खबर सुने। संभलाए भाई संभलाए।
کہیں دی خبر پڑے جو لٹ پئی فلاں دے گھر یا سنے یہ اور بات ہے. اللہ نہ کرے جنا خبر اے ملے نا کہ اے لوٹ تیرے گھر پئی ہے. بیٹھ جاؤ بھائی اللہ واسطے مذہب دا احترام کی کرو. وقت کیفیت اونج نہیں ہوتی. معاف کرائے میرے سنی برا خاص کر کہیں دی لوٹ سنن اپنی لوٹ دی خبر یہ بڑا فرق ہوتا ہے. تا تساں آکھے کہ سیدو تو باتے اتھوں یہ دو لفظ ضرور اتھوں سنائے تو بتا جڑا اتھے میرے سیک ہے وہ تیرے تک کیوں نہ پہنچے. سادات مومنین لوٹ کہندی سننا اپنے گھر دی بیان کرنا یہ بڑا فرق ہے. میرے ہمت کوئی نہیں لیکن اپنے استاد بابا موت شالے رولا ایک لفظ میں تھوڑی یہ کیفیت وضاحت کر چھوڑا کہ کتنا فرق ہے. جنا عرب دے ڈاکو جنا کلمہ پڑھن والے سنبھل کے تطہیر دے خیام نو لوٹ کے نکلے نا تو تیری ہائے دی قسم یار کوئی صرف مال تے دولت دی لوٹ ہوں دی اسائیں رو دے. اللہ میرے سامنے جرا فوجی لوٹ کے نکلے شمر دے ایک ہاتھ چ بطول دی دی چادر دوسری ہاتھ پڑھ چھوڑا عبرت دے کٹھے دا کٹا ہوا. اگر صرف شیعہ دے رومن دی گل ہے تو چلو ٹھیک ہے ایسا کوئی مجبور تو کسی نے نہیں کرتے یار سانو تو رومن دے. مہربانی ماتم والے ہاتھ بلند ہو گئے رومن والی آوازیں بلند ہو گئی. اسے تو نام مجلس ہے اسے تو نام ماتم ہے. بس تفالت نہ ہو جاوے راضی رہے. اچھا ہوں فوجیاں دے ذہن ایک بات آئی کہ اے دی گرمی ہے او بھائی ضربہ بھی ہو گئی برچھی بھی ہو گئی ترائے پھلا تیری ہو گیا اور اللہ اکبر خیام تک دی تاراجی ہو گئی. اچھا ہونا ساری فوج دے ذہن ایک بات ہے کہ ہونا یہ سارا کمانڈر شمر تے اللہ دی لعنت ہوئے اس کیفیت دے وچ شامل ہو جا تو میرا خیال ہے خاص کر علیون ولی اللہ پڑھن والے واسطے سنی برا تے چکے انہوں نے فرقے سے ماتم کوئی نہیں وہ صرف رومن دی شکل سے بنا من اسا سید راضی ہیں تو ایسا طرح ماتم واسطے تو کافی ہے. فوج دے ذہن چے ہن ایک کمینہ سانو ٹھنڈے شربت پلوے سی اپنے خیمہ تو کھلوے سی. آئے میرا اللہ میں بھی تو سید ہاں تورے نال میں ماتم کیوں نہ کرا. بابا استاد ریاض شاہ جی غریق رحمت نے درجات بلند نے شمر دے اپنے فوجی پوچھے ظالم اپنے خیمے تا ایڈین تے ظلم بھی سارے ہو گئے. بڑا مورالا بندے شاید بچہ نو یاد ہو گئے لیکن اتنے خیرات عجیب ہے اور قدرتی ٹائم بھی بردی دیگر دا ہو گیا ہے. آؤ جناب فوجی آکھے نا کوئی ظلم اجان رہ گئی ہے فوج نو اپنے خیمہ دا کیوں نہیں نہیں دا خیمے ایڈین تو ایڈے کین پہ ہوئے یہ آدھا ہے کون آدھا ہے جو ظلم دی بس ہو گئی ظلم مک گئے. فوجی حیران ہوئے اوہ ظالم دا بچہ برچی تو لے کے 13 ضربہ تک
ضربہ تو لے کے خیمہ دے لٹڑ تک اجا بھی کوئی راندہ ہی دیکھے نمائنے جڑے بندے تا ذہن ایک گل بہ گئی جو ظالم دے دو ہتھاں بار بار آکھنا لگ چکے لفظ نہیں دو چیزاں کیڑیاں میرا بچہ جرا فوجا کھنا ایڈے کے نمائنے دوے ہاتھ اونچے کر کے آتا پیا اونتی اللہ جتے وینا جندے بازو آتے ہائی کل سادا دکنا ٹھہرا بھائی اے ماتم والے دل اے زاکری والے دل ہی نہیں ہاتھ بھی نہ جوڑے عزدار دیا جتیاں دے نو کرا شمیر خود پیاد ہے اونتی اللہ جتے وینا جندے بازو آتے ہائی کل سادا دکنا ادب دا لفظ آکھا او جیڑا سہ نہیں سکدا ہائیو بھیڑی دیو کوئی غیر سنے آواز اس تو بڑا مذہب کیڑا سن سے جڑا قاتل خود پیا تسلیم کردہ ہے او جیڑا سہ نہیں سکدا ہائیو بھیڑی دیو پہلی سطر اچھا اللہ مان تادندار تنا لتھل جنا غازی لتھا ہے تا اونتی اللہ جتے وینا جندے بازو آتے ہائی کل زادہ تکنا او جیڑا سہ نہیں سکدا ہائیو بھیڑی دیو طیب صاحب جی اللہ واسطے چوتھی سطر آمد قادر کم جیڑائی شمیرہ دے اوکو دسن وینا دے دے قابل دا میں بدل دیتے سنے کتنا بدلے اوکو ان کی آتا اٹھی دے ایک غازی باہت کڑیاں وہ بیٹھی پڑھ دیئے بھیڑی نماز آئو نمازی خیردان آئو پاس آئو اوکو دسن وینا اچھا سطر میں پڑھئے اٹھی دیکھ غازی پا ہاتھ کڑیا غازی دا واسطہ ہی بات بزرگ ذاکر اس لفظ نو ایک تبدیل کر کے پڑھ دیا ذرا اس تبدیلی والے لفظ نو ذرا قریب تو دیکھیں شمیرہ دے اوکو دسن وینا